لوگوں کی یہ نادانی بھی آپ ہی کی اس جھوٹ کے باعث ہے جس کے تکرار پر آپ لوگ بھی اسے ہی سچ سمجھنے لگے۔ عوام احمق نہیں ہے، آپ لوگوں نے چونکہ حقیقت ان سے چھپائی لہٰذا انہوں نے آپ ہی کے جھوٹ کو حقیقت سمجھ لیا۔ آپ ذرا حق و باطل کو ایک ساتھ ان کے سامنے پیش کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ بانو آسناد ہمسر عزیز مصر شرف باریابی چاہتی ہے۔ اجازت ہے؟ بانو آسناد کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ امیدوار ہوں کہ نبی خدا میری جسارت پر مجھے بخش دیں گے، کیونکہ میں ان کی شکایت جناب اخناتون کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آسناد، آج کاہنوں کا محاکمہ ہے، میری شکایت پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھیں؟ مجھے ذرا جلدی ہے لہٰذا میں انتظار نہیں کر سکتی۔ ان کاہنوں کا محاکمہ بعد میں صحیح، بانو آسناد اپنا مدعا بیان کریں۔ میں جاننا چاہتی ہوں عزیز مصر جناب یوزار سیف کہ جنہوں نے اپنی تمام عمر مردم مصر کو آسائش پہنچانے میں صرف کر دی، بھلا ایک پریشان حال نابینا اور دل سوختہ ضعیفہ سے کیوں کر بے خبر رہے؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا بانو؟ بانو کیا ہوا؟ بانو جس ضعیفہ کا آپ ذکر کر رہی ہیں بھلا ان کے بارے میں مجھے کیسے خبر ہوتی؟ میرے خوابوں نے تو مجھے کافی عرصے سے مسترب کیا ہوا تھا، آپ تو شاہد ہیں اس کی، ایسے میں انہیں کہاں تلاش کرتا؟ آپ انہیں جانتے تھے لیکن ان سے بے توجہی برتی، وہی جس نے سالوں محبت سے آپ کو پروان چڑھایا، اور جب آتش عشق ان کے وجود میں بھڑک اٹھی اور ان کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تب آپ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ کوئی اور نہیں زلیخا ہے۔ زلیخا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ زلیخا ایک خوبرو اور ثروت مند اشراف زادی تھیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ زلیخا ہوں؟ آپ کے عشق نے انہیں اس حال کو پہنچایا ہے۔ انہوں نے 30 سال آپ کا انتظار کیا، 30 سال آپ کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہیں، اپنی تمام ہستی، جوانی اور خوبصورتی آپ پر نثار کر دی، اور پھر بھی آپ ان سے بے خبر ہی رہے۔ یہ سب سچ نہیں ہے آسناد، یہ پوری حقیقت نہیں ہے۔ جناب فرما روا نے خود مجھے اس قید سے آزاد کروایا تھا جہاں پوتیفار اور زلیخا نے مجھے ڈلوایا تھا 12 سال پہلے۔ ہاں، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح زنان مصر اور زلیخا نے یوزارسیف پر تہمت لگائی تھی اور انہیں 12 سال زندان میں ڈالے رکھا، اس جرم میں کہ جس کے وہ کبھی مرتکب ہی نہیں ہوئے تھے۔ سبھی نے اپنے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا اور یوزار صرف کی بے گناہی کی شہادت دی تھی۔ لیکن میں نے رہائی پانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ میں نے انہیں اور ان کے شوہر کو سزا نہیں دی، انہیں تو اس بات پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور پھر ویسے بھی مجھے کیا معلوم تھا کہ مصر کی بانوئے دوم ایک ایسی صاحب جاہ و مرتبہ اس حالت کو پہنچ جائیں گی۔ انہوں نے عروج سے زوال دیکھا ہے اور اب انہیں دلجوئی کی ضرورت ہے۔ آپ جانتی ہیں میں خود ان ضعیفہ خاتون کی دلجوئی کرنے کے لیے بے چین تھا۔ کئی برسوں سے ان محتاج ضعیفہ کی حاجت نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، میں تو خود ان کی حاجات کو پورا کرنے کی خواہش رکھتا ہوں،
میں زلیخا سے ملنے کے لیے آپ سے رخصت چاہوں گا. بالکل نہیں. اس تہی دامن مصیبت زدہ دل سوختہ کو ہم سب ہی دیکھنا چاہیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر انہیں یہاں لے آؤں. ہاں بالکل انہیں لے کر آئیں. خداوند فرماتا ہے زلیخا بہت تکلیفیں اٹھا چکی اور اپنی خطاؤں کی تلافی بھی کر چکی. اب وہ ایک با ایمان اور یکتب پرست عورت ہے. یوسف اس کی دلجوئی کرو اور اسے اپنی زوجیت میں لے لو کہ اس کے حق میں کی جانے والی تمہاری دعاؤں کو حق تعالی مستجاب کرے گا. تمہارا کام دعا کرنا اور طلب کرنا ہے. قبول کرنا اور عطا کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے. کیا کوئی نیا پیغام ہے نبی خدا؟ عجیب سا فرمان تھا. حکم ہوا ہے کہ زلیخا کی دل جوئی کر کے اسے اپنی زوجیت میں لے لوں. ازدواج اس بری عاجزہ اور درماندہ ضعیفہ سے؟ وہ تو بہت سن رسیدہ ہیں. فرمان خداوند یکتا ہے کہ اس سن رسیدہ دل سوختہ سے ازدواج کرو، وگرنہ مجھے آپ جیسی خوبصورت ہمسر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت. اب وہ جیسی بھی ہوں میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پیغمبر خدا کی انتہائی سے پاس گزار ہوں. اگر زلیخا خوبصورت اور بے مثال بھی ہوتی تو بھی میں حکم پروردگار کی اطاعت کرتی. بانو زلیخا اور ان کی خادمائیں شرف باریابی چاہتی ہیں.
खुशबू आ रही है। आसनाद, ये तुम हो। मैं समझ रही थी नबी खुदा की खिदमत में हाजिर हो रही। ये तुम हो जुलेखा? मैं कभी हुआ करती थी, अब तो सिर्फ तू ही तू है। दरमियान में कोई जुलेखा नहीं। पूछोगे नहीं मेरा सारा मालूम था क्या हुआ? जानता हूँ, वो सब राह यूसुफ में लुटा दिया। पूछोगे नहीं वो मेरा सारा चाहो जलाल क्या हुआ? सुना है वो तुमने मेरी राह में फना कर दिया। पूछोगे नहीं मेरा वो हुस्न जमाल क्या हुआ? कैसे जायल हो गया? दर्द इश्क जहाँ सोज और जहाँ गुदाज हुआ करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यूसुफ से तुम्हारा वो इश्क कहाँ पहुंचा? वो इश्क अब भी अपनी जगह है, अपने तमाम वजूद के साथ उसे परवान चढ़ाकर अपने सीने में महफूज कर लिया है। मुझे बख्श देना जो तुमसे इतने अरसे बेखबर रहा। इरादा-ए खुदावंद जो सबके इरादों पर हावी है, उसने मुझे बेखबर रखा। ये तुम हो यूसुफ जो मुझसे इतनी मेहरबानी से पेश आ रहे हो? नहीं, ये हक ताला है जो तुम पर इस तरह करम फरमा है। इस वक्त तुम्हें परवरदिगार यकता की खास तवज्जो हासिल है। कहो मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्या नहीं जो तलब करूं। महबूब चाहती थी सो मेरे सामने मौजूद है। माबूद चाहती हूँ सो उसके मुक्सर में हूँ। अब तो सिर्फ एक ही आरज़ू है, दीदार यूसुफ, और उसके लिए दीदार मिलना चाहिए जो मेरे पास नहीं।
अगर माशूक के बस में तुम्हें बीनाई अता करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे, जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे।